نبی اسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ پکی 295C، یعنی آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ پکی 295C یعنی کس پر؟ صحابی پر، کہ اس نے کیسے سوال کیا؟ یہ ہے جہلمی دجال۔ وہ ایک تربیت کا زمانہ تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان ہر طرح کا سوال کرتے تھے، کہتے ہمارے بچے کو پتہ ہے بھائی، آج ہمارے پاس دین کمپلیٹ آ گیا، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے۔ لیکن اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان ہر طرح کا آپ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، لیکن چونکہ اس کے ذہن میں خناسیت ہے، دجالیت ہے، تو دجال اس طرح کی گفتگو کرتا ہے۔ پکی 295C گستاخوں کو بچانے کے لیے آگے کیا کہتے ہیں جناب علی؟ دیکھیں، سرتن سے جدا پارٹی، سرتن سے جدا پارٹی، دیکھ لو تمہارے علماء نے تمہیں کیا دین سکھایا، پھر مجھے کہنے دو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور، کتابوں کا خدا اور ہے، تیرے بابوں کا خدا اور۔ یہ ہے دجال۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ جو دجالوں سے، جاہلوں سے دین سیکھے گا نا، وہ اس طرح گمراہ ہو جائے گا۔ اس حدیث کو رزلٹ بنا کے جہلمی دجال کیا بتا رہا ہے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا دین کیا ہے۔ جو شخص پورا دین نہیں پڑھتا یا چھپاتا ہے، اس پر کتنی اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں، وہ ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ جواب سنیں، وہ تو اس سے اگلا ورژن ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کا فضل، اس کی رحمت مجھ پر سایہ فکر نہ ہو جائے، مجھے ڈھانپ نہ لے اس کا فضل اور رحمت، میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی اسلام کوئی نعوذ باللہ مذاق نہیں فرما رہے تھے، امت کا عقیدہ درست کر رہے تھے کہ کل کو کوئی بابا آ کے یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اپنے سارے مرید جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا، میں نے جنت میں اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ امت کا عقیدہ آپ علیہ السلام درست فرما رہے تھے کہ اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کے فضل، یہ تو مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے فضل سے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا صحابہ کو جنت کی بشارت نہیں دی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بخاری میں کہ جب شفاعت کبریٰ کا سلسلہ ہوگا، یعنی سب سے پہلے آپ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، شفاعت، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام فرشتے سفارش کریں گے، فرشتے مومن شفاعت کریں گے۔ کہتا جناب علی، یہ کسی نے یہ کہا کہ جناب علی بابا کہتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے مریدوں کو نہ لے جاؤں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایک اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کہ جناب علی میں اپنے مریدوں کو ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا، تو یہ خوشی کی بات ہے، ظاہر جو مومن ہوگا۔ نسائی میں حدیث نبی علیہ السلام کی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح تم اپنا حق لینے کے لیے دنیا میں لڑتے ہو کہ یہ میرا حق ہے، تم نے کھانا نہیں ہے، مجھے دیں میرا حق، تم اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑو گے کہ یا باری تعالیٰ تو نے مجھے جنتی بنا دیا، یہ میرا ساتھی ہے، میرے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا ہے، میرے ساتھ اس نے روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، یہ جہنم میں کیوں؟ جھگڑیں گے، اللہ فرمائے گا نکالو ان کو۔ وہ مومن ان کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو کون مومن ہوں گے یہ؟ تو مومن کو اختیار دیا جائے گا وہاں۔ تو مومن اگر پکا مومن کہے گا کہ میں اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گا، یعنی تمام اپنے مریدوں کو ساتھ میں لے کے جاؤں گا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اور جہلمی دجال اپنی باتیں کیسے کرتا ہے؟ جب اس پر 295C لگی، اس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی، نبی علیہ السلام کو دجال کہا اس جہلمی نے، تو جب جیل سے واپس آیا تو بھٹی کو کیا کہتا ہے؟ حوض کوثر پر تو نے میرا ساتھ دیا ہے، حوض کوثر پر نبی علیہ السلام سے سفارش کروں گا۔ یعنی دجال یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی چونکہ میں نے دجالیت پھیلائی تھی، میں نبی کی گستاخی میں نے کی تھی، اب تو نے میرا دفاع کیا، میں حوض کوثر پر نبی علیہ السلام سے سفارش کروں گا۔ تجھے کیسے پتہ چلا کہ تو حوض کوثر پر نبی علیہ السلام سے سفارش کرے گا؟ یعنی اللہ کے ولیوں کے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام عقیدہ درست فرما رہے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چھوٹے بچے وہ اپنے والدین کے پلو پکڑ کے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ بتاؤ، نبی علیہ السلام یہ عقیدہ نہیں درست فرما رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شہید 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ مجھے بتائیں، تو شہید 70 لوگوں کو، اور آپ نے فرمایا ایک امتی ایک پورے قبیلے سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کے فرامین۔ تو بابا اگر کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں لے کے جاؤں گا، تو اس کو کیوں تکلیف ہے؟ کیونکہ اللہ کے ولیوں کا یہ دشمن ہے۔ تمہارے بابوں نے کچھ اور دین سکھایا، میں نے کچھ اور۔ بھائی جو بھی بابے کے ساتھ لگے گا تو وہ اس کو نمازی بنائیں گے، اس کو اللہ کی طرف لائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں مولانا الیاس قادری صاحب کے جتنے مرید ہیں، اکثریت بعمل ہے ماشاءاللہ۔
امامہ، داڑھی، سنتوں پر عمل. تو اس طرح کے بزرگ کے پیچھے جب جائیں گے لوگ تو بعمل بنیں گے، اور جہلمی دجال کے پیچھے لوگ جب جائیں گے تو گستاخ بنیں گے. کہیں گے کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم نبی کی گستاخی کرو. نعوذ باللہ من ذالک، نبی کو گالی دو. یہ دیکھ لیں آپ. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جن تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جن تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. تو یہ واضح طور پر نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے. یہ ہے پکے جہنمی جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو ایسے دجالوں سے اپنے بچنا ہے. دین کو کیسے بگاڑ کے ایک حدیث کو لے کے رزلٹ نکالنا اور تمام احادیث کے پیچھے چھوڑ دینا کہ ہاں اللہ کے ولی وہاں کام آئیں گے، نبی کام آئیں گے، فرشتے کام آئیں گے، مسلمان ایک دوسرے کے کام آئیں گے. الحمدللہ میں جنت میں جاؤں گا تو میں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے شاگردوں کو، اپنے محبین کو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کو جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ تو حدیث سے ثابت ہے، نسائی سے ثابت ہے. یہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں نبی علیہ السلام کی بھی آپ پر، نبی علیہ السلام کے فرمان سے، کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں تم جھگڑا کرو گے، یا باری تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دیا، یہ تو میرا ساتھی تھا، یہ میرا نمازی تھا، یہ جہنم میں کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان کو بھی لے جاؤ جنت میں. تو یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کا پیارا ہے اسے تو یقین ہے. جیلمی دجال کو تو یقین ہی نہیں ہے، اس نے تو گستاخی کی، اور گستاخی کر کے جب جیل سے آتا ہے پھر کہتے ہیں جناب میں سفارش کروں گا حوض کوثر پر نبی علیہ السلام سے. دجال دیکھو. اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کے بارے میں جناب علی دیکھیں، ان کا عقیدہ یہ بابے سے کہتے ہیں ان کا دین الگ ہے، ان کے پیغمبر الگ ہیں. ایسے دجالوں سے آپ نے بچنا ہے، چونکہ اس کے دل میں بغض ہے، حسد ہے اللہ کے ولیوں کا، وہ باہر آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. ولی کون ہوتے ہیں؟ فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کرتے ہیں، میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں. جب وہ سوال کرتے میں انہیں عطا فرماتا ہوں، لأوتین، میں انہیں ضرور دیتا ہوں. جب وہ سوال کریں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ فرماتا میں انہیں ضرور عطا کروں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میرے بھائیوں ایسے دجالوں سے اپنے بچنا ہے. دین کو کیسے بگاڑ کے پیش کرتے ہیں. تو ایک حدیث کو لے کے رزلٹ نکالنا اور کثیر احادیث کا انکار کرنا، یہ جہلمی دجال کا وتیرہ ہے. اور لوگوں کو یہ سمجھاتا میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، تمہارے بابوں نے کچھ نہیں بتایا، بھائی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتا کے گئے، کر کے گئے کہ یہ 10 صحابہ جو میرے جنتی ہیں. حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں. یہ کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام نے. کس نے اختیار دیا؟ اللہ نے دیا. تو ایسے دجالوں سے بچیں جو ایک حدیث پڑھ کے غلط رزلٹ نکال کے اور مسلمانوں کو ٹونٹ کرتے ہیں اور اپنے اوپر لعنتیں بھجواتے ہیں اور اللہ سے جنگ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھے اس میرا اعلان جنگ ہے. یہ اعلان جنگ کر رہا ہے. جو اس کے ساتھ رہے گا وہ گستاخ بن جائے گا اور وہ کافر بن جائے گا، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ چشتی رسول اللہ، حالانکہ مسلمانوں کا تو ہے نہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے کفر اس کی طرف لوٹے گا. اس دجال سے پوچھا گیا بھئی تیرے پاس جتنے لڑکے آئے ہیں، وہی جناب علی قبر چاٹو پارٹی، یہ وہ ان کا تو نے کلمہ صحیح کرایا؟ وہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے؟ نہیں جناب علی کوئی اس طرح نہیں پڑھتا تھا. تو مجھے یہ بتائیے آپ کی اکیڈمی میں کتنے نوجوان ایسے آتے ہیں یا ایسے آ چکے ہیں جن کو آپ نے کلمہ ٹھیک سے پڑھایا ہو؟ وہ پہلے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے کیونکہ پہلے تو گمراہ تھے آپ کے مطابق. کتنے ایسے کافر نوجوان آپ کی خدمت میں آپ کے اکیڈمی میں حاضر ہوئے جن کو آپ نے ٹھیک اور صحیح کلمہ پڑھایا؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ میری اکیڈمی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جو چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ پڑھتا ہو. تو واضح ہو گیا کہ یہ دجالیت پھیلا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو کافر کر رہا ہے. اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں مسلمانوں کو چشتی پارٹی کہتے ہیں، اس بنا پہ جناب کا چشتی رسول عقیدہ ہے، ہمارا تو ہے نہیں. نبی علیہ السلام کے فرمان سے وہ کافر ہوئے. ایسے کافروں سے بچنا ہے. بھائی آپ اس کو مانو گے کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ کوئی کفری عقیدہ سکھائے گا. تو ایسے شیطانوں سے اور دجالوں سے اپنے بچنا ہے.